بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کا یہ نسخہ آپ کو مکمل فائدہ دے سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی سے اگر آپ کو ایڑی میں درد ہوتا ہے یا انگلیوں کے جوڑ درد کرتے ہیں اور چلنے پھرنے حرکت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس سادہ سے نسخے کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ اعصابی کمزوری کو دور کرنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ پٹھوں کے درد اس کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پٹھوں میں کھنچاؤ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، گردن کے پٹھے درد کرتے ہیں، تو ایسے میں بھی آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کیونکہ ایک قسم کا ایسڈ ہے، ایک تیزابی مادہ ہے جو کھائی گئی خوراک کے ذریعے سے آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے اور گردے اسے فلٹر کر کے پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں، لہذا گردوں کا اس میں بڑا اہم رول ہے۔ اگر گردوں کا فعل سست پڑ جائے تو یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے۔ چنانچہ گردوں کے فعل کو درست رکھنے کے لیے آپ کو پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، ساتھ ہی مدر بول غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو پیشاب کھول کے لاتی ہیں، جیسے کہ کھیرا، مولی، گاجر اور گاجر کا جوس، کدو، توری، شلجم، ٹینڈے۔ اس کے علاوہ خربوزہ، تربوز، کیلا، امرود، گنے کا رس، ایسی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں۔ اور یورک ایسڈ کی زیادتی اگر آپ کے جوڑوں پر اثر انداز ہو چکی ہے، جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، تو پھر ادرک، لہسن اور ہلدی کو اپنے روزمرہ پکائے جانے والے کھانوں میں ضرور استعمال کریں۔ ساتھ ہی قابض اور دیر ہضم چیزیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں اور دیر تک آپ کے پیٹ میں پڑی سڑتی رہتی ہیں، انہی چیزوں سے کیونکہ تیزابیت اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے اور خون میں شامل ہو کے یورک ایسڈ کی زیادتی کا سبب بنتی ہے، ان چیزوں میں موٹا گوشت اور آرگن میٹ، گردے، کلیجی وغیرہ، چنے کی دال، بھنے ہوئے چنے، انڈے، کریلے، بینگن، آلو مٹر، ترش اور کھٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ اور جتنی میدہ سے بنی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں یورک ایسڈ کی زیادتی میں سخت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، لہذا ان سے ضرور پرہیز رکھیں۔ اس کے علاوہ برف والے ٹھنڈے پانی کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ کولڈ ڈرنکس تو مکمل بند کر دیں۔ تمباکو نوشی سے اور شراب نوشی سے گریز کریں۔ یورک ایسڈ کے مرض میں دو باتوں کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کو قبض کی شکایت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پیٹ صحیح وقت پر صاف ہوتے رہنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ کا ہاضمہ جتنا درست رہے گا، آپ کے بدن میں تیزابی مادے ضرورت سے زیادہ پیدا نہیں ہوں گے۔ دوسرا، چھوٹا پیشاب کھل کر آنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود کو حرکت میں رکھیے۔ اگر آپ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی جسمانی محنت بالکل نہیں کرتے، تو پھر آپ کو ایکسرسائز کے لیے یا واک کرنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت ضرور نکالنا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر آپ کا وزن زیادہ بڑھا ہوا ہے تو اسے ضرور کم کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ آپ کے لیے مزید کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں اور ساتھ ہی یہاں بتائے گئے نسخے کو بھی استعمال کریں تو آج کا یہ نسخہ آپ کو پورا فائدہ دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے تخم میتھی یعنی میتھی کے بیج لینے ہیں، جنہیں میتھی دانہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نہایت خوبصورت بیج ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک دوسری چیز ہے میتھرے، جو اس سے قدرے بڑے ہوتے ہیں، اور گھروں میں جب ہم اچار بناتے ہیں تو اچار میں بھی میتھرے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ میتھی کے بیجوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے، آپ نے میتھی کے یہ چھوٹے بیج لینے ہیں، اور یہ آپ کو کسی بھی ہربل سٹور سے یا پنسار سٹور سے بآسانی مل جائیں گے۔ تو یہ آپ حسب ضرورت 50 گرام لے لیں یا 100 گرام لے لیں۔
اور انہیں اچھے سے صاف کر لیجئے گا۔ پھر آپ نے انہیں باریک پیس لینا ہے، بالکل باریک پاؤڈر سا بنا لیجئے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ اکثیری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے 2 چٹکی ہر کھانے کے بعد یعنی صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اور تازہ پانی کے ساتھ آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ کی زیادتی، اعصابی کمزوری، پٹھوں کے درد، عام جسمانی دردیں اور کمر درد، گردن کے پٹھوں میں درد، ایسے تمام مسائل سے آپ کو نجات مل جائے گی۔